بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ قبولیت دعا کی شرائط کیا ہوتی؟ ہمارا یہی موضوع ہے نا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، یہی موضوع ہے نا۔ تو سب سے پہلی بات ہے دعا قبول ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا ہے، کیونکہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے سارے عمل ضائع چلے جائیں گے۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اللہ کے نبی بھی اگر شرک کرتے ہیں تو تمام اعمال ضائع چلے جاتے ہیں۔ تو دعا تو اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، تو ظاہر ہے وہ عمل بھی ضائع اور قبولیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کی دعا قبول کرنی تھی اس کو تو آپ نے ناراض کر دیا، جس نے دعا قبول کرنی تھی اس کو آپ نے ناراض کر دیا، تو پھر دعا کی قبولیت کی امید کیوں رکھیں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ دعا کرنے والے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو جس وجہ سے آپ پریشان ہیں یا جس گناہ کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس پہ اصرار نہ کریں، اس پہ اصرار نہ کریں۔ اب دیکھیے حضرت یونس ہیں، حضرت یونس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے جو تھے جب یہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا، غلطی تو ساری میری ہی تھی نا۔ انہوں نے دعا کی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے اس غم سے نجات دے دی، اور اسے غم سے نجات دے دی۔ اور غم سے نجات دینے کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی سے پیٹ سے باہر نکال دی، اور بس صرف باہر نہیں نکالا بلکہ باہر نکال کے ان کی یہ بڑے سخت زخمی حالت میں ان کو مچھلی نے سمندر کے ساحل پر اگلا تھا، تو یہ زخمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت کا بھی انتظام کیا، ان کے لیے ایک درخت اگا دیا، یہ اس درخت کے سائے میں بیٹھتے تھے، اس کا پھل کھاتے تھے، تو اس کے ساتھ ان کے زخموں کا بھی علاج ہوا۔ ایک اونٹنی آتی تھی، روز انہیں دودھ پلا جاتی تھی۔ اب جب یہ صحت مند ہو گئے تو ان کی طرف ان کو پھر حکم ہوا کہ جاؤ اپنی قوم کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو غلطی آپ نے کی ہے اس غلطی پر اصرار نہ کیا جائے، توبۃ النصوح کی جائے۔ اس غلطی پہ جس وجہ سے آپ پریشان ہوئے ہیں، جس وجہ سے آپ پہ مصیبت آئی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، توبۃ النصوح کی جائے۔ توبۃ النصوح سے کیا مراد ہے؟ اس غلطی کو چھوڑ دیں جس غلطی کی وجہ سے آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے تھے، اور دوبارہ وہ غلطی نہ کیجیے، دوبارہ وہ پریشانی کی جو باعث بنی تھی آپ کی غلطی، وہ غلطی نہ کریں۔ پورے سچے دل سے توبہ کریں، اخلاص سے توبہ کریں، اور جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں میری خرابی تھی وہ کام دوبارہ نہ کیجیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام کمائی کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمائی کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو کہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہے، اور عرفے کے دن یعنی 9 تاریخ کو، 9 ذی الحج کو اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 9 تاریخ کا جو دن ہے، 9 ذی الحج کا دن، اس دن سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اور عرفات کا میدان ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دونوں جگہیں اور یہ وقت اور یہ جگہ سب سے زیادہ ان پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک شخص ہے، ایک حاجی ہے جو حج کرنے آیا ہے، اور وہاں عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج سے اللہ کو دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے، اور احرام کے اوپر مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حج میں انسان جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو سفر کے آثار تو اس پر ہوتے، تو وہاں پہ وہ اللہ سے بڑا بے قرار ہو کے دعا مانگتا ہے، یا رب یا رب یا رب، ہائے اللہ ہائے اللہ، ہائے اللہ یہ بھی عطا فرما دے، وہ بھی عطا فرما دے، میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ میں اتنی دور سے آیا ہوں تیرے سے دعا کرنے کے لیے، اس عرفہ کے دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے، اپنا وطن چھوڑ کے، جی میں کوئی پاکستان سے گیا ہے، کوئی امریکہ سے گیا ہے، کوئی افریقہ سے گیا ہے، اور اس دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یطیل السفر، وہ لمبا سفر کرتا ہے، اشعث، بال بکھرے ہوئے ہیں، اغبر، غبار آلود ہے،
یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، یا ربی ہائے اللہ، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وغذی بالحرام، اور اس کو حرام کے ساتھ ہی غذا ملی ہے، فأنی یستجاب لذلک، اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو؟ وہ حرام جو ہے، حرام رزق، حرام کھانا، حرام پینا، وہ اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، اپنی کمائی حلال کی کریں، حلال کمائی ہوگی، حرام کمائی سے حج قبول نہیں ہوتا، حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام کمائی کا لباس پہنا ہو جسم پر اور 11 درہم کا ہو، جب تک وہ جسم پر ہے 11 درہم کا ہے، 10 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، جب تک وہ جسم پر پہنا ہوا ہے آپ کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ کوئی اور نیکی قبول ہوتی ہے۔ ایک لقمہ حرام کا کھا لیں اور وہ 40 دن تک آپ کی فرض نماز قبول نہیں ہوتی، ایک لقمہ حرام کا کھا لیں تو 40 دن فرض نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا حرام کھائیں، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب جس کی دعا قبول نہ ہو، مجھے بتائیے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ کس سے مانگے گا؟ کہاں جائے گا؟ کس کے در پہ جائے گا؟ تو لہٰذا اللہ سے دعا قبول کرانی ہے، خالص اللہ سے مانگیے، اس میں جو اخلاص ہونا چاہیے، اپنے گناہ پہ اصرار نہ کیجیے۔ اور تیسری بات میں نے کیا کہی ہے؟ حلال کمائی ہونی چاہیے۔ اگر کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام کا ہے، حج قبول نہیں ہوگا، حج چھوڑ کے دعا قبول نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوتی حرام کمائی کے ساتھ۔ تو اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ اور چوتھی بات، اللہ دعا تب تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ انسان گناہ کی دعا نہ کرے، بد دعا نہ کرے، کسی کے لیے قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ مثال کے طور پہ انسان بعض اوقات یہی بد دعا کر دیتا ہے، اللہ میں جو ہے لعنت ڈال دیتا ہے، جی اپنے بچوں پر ہی لعنت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ منع کرتی ہوں، اپنے کبھی لعنت نہ ڈالیے کسی پر۔ اللہ نے ہمیں کسی جانور پر لعنت ڈالنے سے منع کیا ہے۔ خدا یہ کہ انسان اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے بچوں پر لعنت ڈالنا شروع کر دے، یہ لعنت سب سے بڑی بد دعا ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے جانوروں کے لیے بد دعا نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر لعنت ڈالنے سے منع کیا۔ اسی طرح قطع رحمی کی دعا، قطع رحمی کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس کو ختم کر دے، نعوذ باللہ، فلاں رشتہ دار کو ختم کر دے، اس کو فلاں جو ہے مال و دولت دیا وہ اس سے لے لے۔ تو ایسی دعا جو کہ گناہ کی دعا ہے، یا قطع رحمی کی دعا ہے، یا کوئی ظلم کی دعا ہے، میں آپ کو بتاؤں ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کہ نہ تو تم اپنے گھر والوں کے لیے بد دعا کیا کرو، نہ اپنے لیے بد دعا کیا کرو، اور نہ ہی قریبی رشتہ دار بلکہ جانور تک کے لیے آپ نے بد دعا کرنے سے منع فرمایا۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو